علی امین گنڈاپور کی کمپلیکس اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو. بولے سائفر آنے کی تصدیق اس وقت کے سفیر نے بھی کی تھی. مداخلت تھی. یہ سازش غیرت مند پاکستانی ہونے کے ناطے برداشت نہیں ہے. ڈونلڈ لو نے جھوٹا بیان دیا, اس پر اسد مجید کو بلایا جانا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کو اس پر سزا ہوئی. اگر سائفر تھا نہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کو غلط سزا ہوئی. ہم نے ایک کے پی میں ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے. وفاقی حکومت نے ہمارے پیسے دینے ہیں جو ہمارا حق ہے. مینڈیٹ چوری ہوا ہے. حکومت غیر آئینی ہے. فارم 45 اور 47 تبدیل کیے گئے. حکومت کو نہیں مانتے. چوری کے مینڈیٹ والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟ علی امین نے مزید کیا کہا یہ آپ کو سناتے ہیں. دس کیا گیا باقاعدہ طور پہ. ہمارے ایمبیسڈر نے باقاعدہ طور پہ تصدیق کی اس کی کہ یہ بات چیت ہوئی ہے, اور اس بات چیت کے نتیجے میں ہمارا بیانیہ ابھی بھی وہی ہے کہ یہ ایک سازش تھی. یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی. اب دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرت مند پاکستانی ہو کر اگر میرے گھر میں کوئی مداخلت بھی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سازش ہی ہے. اب ڈونلڈ لو نے جو وہاں پہ بات کی ہے, ایک جھوٹا بیان سے دے کے اس سے انکار کر دیا, تو میرے خیال میں اسد مجید صاحب کو بلایا جائے, اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو بات چیت تھی, اگر یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کس نے تھا. یہ تو ایک بہت بڑا سوال نشان بن رہا ہے. جس سائفر کے اندر عمران خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے, انلیگل سزا, تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کس بات کی, اور اگر تھا تو پھر سازش تھی, اور سازش کے اوپر ہمیں بالکل اس پہ احتجاج بھی ہم کرتے ہیں. ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں. ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا ہے. ہم انشاءاللہ فلاحی کام اور بھی کر رہے ہیں. ترقیاتی کام بھی ہم کریں گے, اور اس کے لیے جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے, اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم دیں گے ان سے اپنا حق. باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے. عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس احتجاج بھی ہے, اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے. پاکستان کے تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے. جس طریقے سے فارم 47 کو تبدیل کر کے 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 تبدیل کر کے جو رزلٹ دیے گئے ہیں اس پہ ہماری 180 سیٹیں. ایسی حکومت جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو, عوام کی سپورٹ نہ ہو, اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہو, تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟